بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے میرٹس آف ایف ایم اینڈ ڈی میرٹس آف ایف ایم۔ تو ایف ایم یعنی فریکوینسی ماڈولیشن کے فوائد کیا ہیں اور اس کے ڈی میرٹس نقصانات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم فوائد پہ بات کر لیتے ہیں میرٹس آف ایف ایم پہ۔ تو سب سے پہلا جو ہے سگنل کوالٹی از بیٹر۔ سگنل کوالٹی یعنی بیٹر سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس نوائز بہت کم ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اس میں جو ہمیں ایف ایم میں جو آواز سنائی دیتی ہے وہ کلیئر صاف آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ یوز ٹوٹل پاور، یعنی جب ہم ایف ایم ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں اس میں تقریباً تمام پاور جو ہے وہ یوز ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹرانسمیٹر کی آلموسٹ پاور جو ہے وہ یوز ہو رہی ہوتی ہے، یعنی پاور لاس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نو انٹرفیرنس، اس میں چینل کا انٹرفیرنس نہیں ہوتا، یعنی دوسری فریکوینسیز کی مداخلت نہیں ہوتی، اس کو اردو میں اور الفاظ میں کہتے ہیں۔ تو یعنی ایف ایم میں ٹرانسمیشن میں کیونکہ گارڈ بینڈ 25 کلو ہرٹز کا ہوتا ہے ڈویژن، اپر سائڈ بینڈ پہ وہ لو سائڈ بینڈ پہ، تو اس وجہ سے اس میں انٹرفیرنس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں لو پاور ٹرانسمیٹر۔ اس میں جو ہمارے پاس ٹرانسمیٹر استعمال ہوتے ہیں وہ لو پاور ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں۔ یہ اس کا چار فائدے، اس کے علاوہ بھی بے شمار فائدے ہیں جو کہ استعمال میرٹس آف ایف ایم میں آتے ہیں، لیکن ہمارے جو کہ شارٹ کورس میں اس وجہ سے ہم ان چار فوائد کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آگے آئے تھے ڈی میرٹس آف ایف ایم میں۔ تو ڈی میرٹس آف ایف ایم میں سب سے پہلے آتا ہے کوریج ایریا از لیس، یعنی اس کا ایف ایم کا جو ٹرانسمیشن ایریا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ جو ہم اس کی براڈ کاسٹنگ کرتے ہیں وہ آلموسٹ 25-30 کلو میٹر کے درمیان۔ اس کے بعد اگر ہمیں براڈ کاسٹنگ کرنی ہے تو پھر ہمیں ریپیٹر لگانے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ٹرانسمیٹر اینڈ ریسیور ایریا آر کمپلیکس، جو ٹرانسمیٹر اور ریسیور جو ہیں وہ اس کے کمپلیکس ہوتے ہیں، بناوٹ میں پیچیدہ اور کاسٹلی بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ریکوائرڈ مور چینل بینڈ وڈتھ، اے ایم کے مقابلے میں اس کی چینل بینڈ وڈتھ چونکہ زیادہ ہوتی ہے، آلموسٹ اے ایم کی نسبت اس کی 10 گنا ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس کو زیادہ چینل بینڈ وڈتھ ریکوائرڈ ہوتی ہے ایف ایم میں، فریکوینسی ماڈولیشن میں، اے ایم کے مقابلے میں۔ اس کے بعد چونکہ اب آتے ہیں کہ کمپلیکس، اب کمپلیکس کس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ ان کے میں جو ماڈولیشن سے انفارمیشن جو ہم حاصل کرتے ہیں تو اس کا جو نظام ہوتا ہے، یعنی فیز ماڈولیشن میں یا ڈائریکٹ میتھڈ انڈائریکٹ میتھڈ میں بھی یہ کمپلیکس اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کا پروسیس جو ہے وہ ماڈولیشن کا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، پیچیدہ ہوتا ہے، اس کو اس لیے ہم کمپلیکس کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ٹوٹل ٹرانسمیٹڈ پاور کانسٹنٹ، یعنی ایف ایم میں ہمیشہ جو ٹوٹل ٹرانسمیٹڈ پاور ہے کانسٹنٹ رہتی ہے، یعنی کانسٹنٹ ہونے سے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا کوریج ایریا جو ہے وہ زیادہ نہیں ہو پاتا۔ تو یہ ہمارے پاس اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس تھے۔ تو انشاءاللہ پھر آگے سے آگے چلیں گے اس ٹاپک سے آگے۔ اس میں اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ میں کر سکتے ہیں میسیج پر۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔